اہل بیت کو پہلے 300 سال جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی گواہیاں دیں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے، کپڑے ان کے سنت کے مطابق ہوں گے، پیٹ منافقین والا ہوگا۔ جی سورہ محمد میں آیا یہ ایسے کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اور سورۃ المنافقون میں آیا نبی کے جسموں کو دیکھو تو میں تعجب میں ڈال دیں، یقین کریں واقعی میں ان کو صوفوں میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں نا، آدھا پیٹ اس طرف لٹکا ہوا ہے، آدھا اس طرف، اتنے بڑے فل سائز، اس میں بڑی مشکل سے سفید کپڑوں میں ان کے موٹے پیٹ چھپ جاتے ہیں۔ کسی کو بیماری والا بات ہے لیکن زیادہ تر بیمار ہو گیا، یار تارج میر صاحب بھی ہے نا، ان کا تو پیٹ نہیں نکلا ہوا۔ تو یہ کیا ہوا کہ جو بھی عالم بنتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے پیٹ کے اعتبار سے، کھاتے ہی بہت ہے زیادہ تر۔ تو اس طرح آیا سوشل میڈیا پر ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں کم و بیش 63 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، وہ ہے یا ہوگا جو بھی یہ لکھنا چاہ رہے ہوں گے، کہتے کس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے اپنی ولادت کا دن منایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ہر مہینے میں 4 دن مناتے تھے، ہر مہینے ربیع الاول میں بھی، ہر مہینے۔ وہ ایشو مطلب حدیث شریف ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ کی خدمت میں پوچھا گیا اس کی وجہ، تو ایک وجہ یہ بتائی فیہ ولدت، اسی دن میری ولادت ہوئی ہے، یعنی ہر پیر کو آپ کا برتھ ڈے تو یہ روزہ آپ رکھتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ویسے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ بولتے ہیں ربیع الاول تو یہ ہر مہینے 4 دن، تو یہ ان کو سمجھاؤ جو سالگرہ مناتے ہیں، غبارے پھوڑتے ہیں، عورتیں مر جمع کر کیک کاٹ کے وہ تالیاں بجاتے ہیں، بچے کے لیے تحفے وصول کر کے لگاتے ہیں، گفٹ ایک جمع کرتے ہیں، اس کو بولو یہ سب کرتے ہیں۔ اعتراض ہونا ہے تو فقط اس طرح کے شیطانی خیالات کے ذریعے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت ابوبکر کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت عمر کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، تو حضرت عثمان غنی کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت علی کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، انہوں نے منایا، تو نہ منانے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور کس طریقے سے منایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل کر ہی انہوں نے منایا ہوگا روزے رکھ کر، لیکن اسی طرح کے بہت سارے امور ہیں جو اس دور کے اندر آئے لیکن انہوں نے نہیں کیے، آج ہمارے دور میں وہ ہو رہے ہیں، اور وہ دینی کام ہیں جو کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض یہ نہیں ہوتا۔ ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو وہ بعض اوقات پھر مثال دیتے ہیں کہ آپ ایک برتھ ڈے بناتے ہیں، قائد اعظم ڈے بناتے ہیں، اپنے بچوں کے برتھ ڈے بناتے ہیں، تو نبی کا برتھ ڈے بناتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک ریلیجس پرسنالٹی ہے، آپ کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ منسوب نہیں کیا جائے گا جو آپ کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہو، کیونکہ وہ پھر وہ دین بن جائے گا۔ ڈاکٹر اقبال یا محمد علی جناح یا اور پرسنالٹیز، ان کو ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں، مذہبی پیشوا کے طور پر تو نہیں لے رہے ہوتے۔ نبی الاسلام کی پرسنالٹی تو ایک سینسٹیو ایشو ہے نا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی چیز ریلیٹ کریں، اور پھر اگر آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی چیز ایسی ریلیٹ کر رہی ہے تو سب سے زیادہ سمجھدار اور عاشقان رسول کون ہیں؟ صحابہ اور اہل بیت، اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر خلفائے راشدین، جن کے بارے میں جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، میرے بعد تم دین میں نئی نئی بدعتیں دیکھو گے، ان سے بچنا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے۔ تو ہم معصومانہ سوال جب ان سے کرتے ہیں کہ بتائیں کہ جب مولا علی کوفہ شفٹ ہو گئے، دارالخلافہ انہوں نے کوفہ شفٹ کر دیا، اور مولا علی وہ ہیں کہ جو 3 خلفاء کے ساتھ نائب کی حیثیت سے رہے اور چوتھے نمبر پہ خود خلیفہ بنے، کوئی حدیث کو چھپی رہ گئی تھی تو ان تک تو پہنچ گئی، تو جو 5 سال کوفے میں مولا علی رہے، تو وہ جو 5 سال 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا، اس میں جو مولا علی جلسہ کرواتے تھے کوفے کی بڑی جامع مسجد کے اندر، اس میں مہمان خصوصی کون ہوتا تھا؟ یہ آگے سے کہیں گے ہیں ایک کرتا ہے سوال، چیز نہیں ہوگا جو تسی ہیں کر کے ساڑھے عشق کو چیلنج کرو گے، پھر اسی نہیں پوچھا گے کہ مولا علی جو ہے وہ نعت کس سے پڑھواتے تھے کوفے کی جامع مسجد میں، تو آپ کو چہرہ لٹکا کے کہ اس زمانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو جو کام اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا وہ آپ شروع کر کے اور اس کی بنیاد میں باقی تمام مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کریں، اور جب جوڈیشری میں بات پیش ہو یعنی ہماری عدالت میں تو کہیں کہ نہیں جی ہم تو اسے مستحب سمجھتے ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا اسے کوئی گستاخ نہیں کہتے، تو سر پھر آپ یہ شعر جگہ جگہ لے کے کیوں لگاتے ہیں؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جن کا مزار گجرات میں ہے، جنہوں نے جال حق کتاب لکھی، ان کا یہ شعر ہے۔ آپ نے پوری امت کو ابلیس بنا دیا، صحابہ تابعین تبع تابعین کے مبارک دور میں جتنے مسلمان ہیں ان کو ابلیس کہہ دیا، کیونکہ وہ آپ کے طریقے میں تو میلاد نہیں مناتے تھے، تو وہ تو وہی طریقہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے 2750 فیہ ولدت و فیہ انزل علی، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل۔ تو بتائیں کہ مولا علی نے کس طریقے سے میلاد منایا؟ پھر آپ کو یہ ڈھیلا سا منہ بنا کے بتائیں گے کہ ہاں جی اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، ہمارے بزرگ بھی بتاتے ہیں کہ ایک ایوبی بادشاہ تھے، اہل سنت تھے، یہ اہل حدیث کو کہتے ہیں نا، شیعہ نے شروع کروایا، شیعہ نے شروع کیا، آپ گوگل پہ بھی جا کے لکھیں تو پوری ہسٹری اس کی آ جائے گی آپ کو ویکیپیڈیا کے اندر۔ یہ ایک سنی بادشاہ تھے الملک المظفر، ایوبی سلطنت جو چلی تھی نا، اب تو ارطغرل ڈرامے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ایوبی اور عثمانی وہ والے فرق وہ بھی اس میں بتا رہے ہیں۔ ایوبی سلطنت کے یہ ایک تھے بادشاہ، 630 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور عیسوی اعتبار سے 1033 عیسوی، آج چل رہا ہے یہ 2021، تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے 604 ہجری کے اندر پہلی دفعہ ان کو کسی نے، ظاہر ہے جی جب آپ کو کرنے کو کوئی کام نہ ہو تو پھر کوئی نہ کوئی چیز سوچتی ہے، تو انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن علماء کو جمع کیا اور محفل نعت اور وہ جو صوفیاء کا وہ طریقہ ارطغرل ڈرامے میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ناچ کود کے جو ذکر کرتے ہیں وہ، اور جناب کھانے اور پکوان بڑے پکوا کے، تو علماء کا اکرام مسلم کیا۔ تو ظاہر اب علماء نے کہا کہ لو جی سال بعد یہ بھی روٹی ہماری کھل گئی، تو ان میں سے ایک مولوی نے کتاب لکھ دی میلاد کے ثبوت پہ، یعنی کام وہ اس زمانے میں شروع ہوا اور اس میں ثبوت پہ آ گئی۔
اچھا آپ کو شروع ہو گیا, ظاہر ہے اس زمانے میں تو نیا کام تھا, لوگ مخالفت کرتے تھے, لیکن آج تو 1000 سال پرانا ہو چکا ہے. تو یہ کہتے ہیں پرانے بزرگوں کو انجینئر برا کہتا ہے. میں پرانوں کو نہیں برا کہتا, میں درمیانوں کو کہتا ہوں. آج سے 1000 سال پہلے پرانا کیسے ہو گیا؟ 1000 سال بعد میں بھی پرانا ہو جاؤں گا. درمیانے ہیں. پرانے وہ ہیں جو صحابہ تابعین تبع تابعین اہل بیت, وہ پہلے 300 سال جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر صحابہ کا, پھر تابعین کا, پھر تبع تابعین کا. اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی گواہیاں دیں گے, امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند. کپڑے ان کے سنت کے مطابق ہوں گے, پیٹ منافقین والا ہوگا. جی سورہ محمد میں آیا یہ ایسے کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں, اور سورۃ المنافقون میں آیا نبی ان کے جسموں کو دیکھو تمہیں تعجب میں ڈال دیں. یقین کریں واقعی میں ان کو صوفوں میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں نا, آدھا پیٹ اس طرف لٹکا ہوا ہے, آدھا اس طرف, اتنے بڑے فل سائز, اس میں بڑی مشکل سے سفید کپڑوں میں ان کے موٹے پیٹ چھپ جاتے ہیں. کسی کو بیماری ہو علیحدہ بات ہے, لیکن زیادہ نہیں بیمار ہو گئے. یار تارج میر صاحب بھی ہے نا, ان کا تو پیٹ وہ روٹی روزی ان کی کھل گئی, اور وہ پھر سلسلہ ایسا شروع ہوا. پھر چلتی پہ تیل کا کام کیا سلطنت عثمانیہ نے, یہ ارطغرل صاحب کی اولاد ہے. انہوں نے 1588 عیسوی کے اندر, آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 600 سال پہلے, 500 سال پہلے کہہ لیں, انہوں نے سلطنت عثمانیہ جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی, سرکاری سطح کے اوپر 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر, وہاں سے پھر اسے اور تقویت مل گئی, اور وہ سلسلہ اب تک چلتا ہے. اور اسی کی باقیات یہ ہیں کہ پاکستان میں پھر 12 ربیع الاول کی چھٹی ہوئی, اور یہ سارے کے سارے معاملات اس طریقے سے چلے. یہ اس کی پوری ہسٹری ہے جس کا تعلق صحابہ تابعین تبع تابعین بعد کے لوگوں, پہلے آپ سمجھ لیں 600 سال کے لوگوں کے ساتھ سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ 7ویں صدی جو ہے نا, یہ مسلمانوں کے اوپر استاد بن کے ٹوٹی ہے. گنبد خضرا بھی 7ویں صدی ہجری میں رکھا گیا, اور یہ خود اعلیٰ حضرت بھی لکھ رہے ہیں. بلکہ آپ کو وفا ایک کتاب ہے علامہ سمودی المتوفا 911 ہجری کی, جو تاریخ مدینہ میں دنیا میں اتھینٹک ترین بک مانی جاتی ہے, اردو ترجمہ اس کا ہو چکا ہے. پوری اسلامک ہسٹری ہے مدینے کی, صرف مدینہ شریف کی, 400-500 صفحوں میں وہ کتاب. اس میں گنبد خضرا کی ہسٹری لکھی ہے کہ 678 ہجری میں نبی اسلام کی وفات کے 650 سال کے بعد یہ لکڑی کا گنبد لا کے قبر رسول کے اوپر رکھا گیا ایک فاطمی بادشاہ نے. اور جب رکھا گیا, جس وزیر نے مشورہ دیا تھا, لوگوں نے اس کے لیے بدوائیں کی, حتیٰ کہ اسے معزول کر دیا گیا, اور لوگوں نے کہا کہ اسے سزا ملی ہے اسلام کی جو اس نے یہ الٹا مشورہ دیا تھا. آج سعودی حکومت کی ضرورت نہیں کہ اس گنبد کو ہٹا سکے. شیخ البانی آخری وقت تک سعودی حکومت کے خلاف رہے اس مسئلے میں. شیخ البانی کو انہوں نے سعودیہ سے نکال دیا. انہوں نے کہا یار یہ تم نے کیا جواز پرووائڈ کیا. لوگ کہتے ہیں آپ گنبد ہٹا دیں گے تو قبر مبارک ننگی ہو جائے گی, نعوذ باللہ. قبر مبارک تو حجرے سیدہ عائشہ میں ہے سلام اللہ علیہا, وہ ننگی نہیں ہوگی نا, وہ پہلے ننگی تھی. گنبد ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن پوری دنیا میں جواز اس کو بنایا ہوا ہے, اس چیز کو جو 650 سال کے بعد ہوئی ہے. صحابہ کرام سونے کا گنبد رکھتے تھے, لیکن صحیح مسلم کی حدیث, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ, قبروں کو پکا مت کرو, اور قبروں پہ مت بیٹھو, نہ مجاور بن کے بیٹھنا نہ فزیکلی بیٹھنا. ورنہ صحابہ کے دور میں قبۃ الصخرہ, ڈوم آف دا راک, یروشلم میں اس چٹان پہ, جس چٹان سے نبی اسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے, عبد الملک بن مروان کے دور میں, یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 78 ہجری کے اراؤنڈ اباؤٹ یہ گنبد بنایا انہوں نے. اتنا بڑا گنبد, گنبد غزہ تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے. گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی تو قبل مسیح ہے. یہ آیا صوفیہ جو استنبول میں ابھی انہوں نے کھولا ہے, یہ نبی اسلام کی پیدائش سے پہلے کا بنا ہوا ہے. تو ذرا اس کا گنبد دیکھیں, گنبد خضرا جیسے درجنوں گنبدوں سے بڑا اس کا ایک ڈوم ہے. اور جب دنیا کی سپر پاور حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان بن چکے تھے, تو ایک گنبد حضور کی قبر مبارک میں کیوں نہیں رکھ دیا؟ ان کو پتا تھا یہ منع ہے. یہ ہے کتابوں کا دین. تو اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا نبی اور ہے, بابوں کا نبی اور, کتابوں کا دین اور ہے, بابوں کا دین اور. بابے بھی اسی دین, اسی رب کو, اسی پیغمبر کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ جو کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہے, وہ ان کوالٹیز کے ساتھ مانتے ہیں جو ان کے بابوں نے رپورٹ. اب ہم تو پیار محبت سے سمجھا ہی سکتے ہیں, غصہ نہیں کسی پہ کھا سکتے. ان چیزوں کو لوگ پھر جذبات کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں.